خطبہ حجۃ الوداع 10 ذی-القعدہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ اس مناسبت سے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ ابلاغ اسلام کی بنا پر حج الاسلام اور حج البلاغ کے نام سے بھی موسوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے خطبے کی یوں ابتدا فرمائی: توحید، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے اپنے بندوں کی مدد فرمائی، تنہا اسی کی ذات ہے، باطل کی ساری مجتمع قوتوں کو زیر کیا۔ لوگوں میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کسی مجلس میں یکجا ہو سکیں گے، اور غالباً اسی سال کے بعد میں حج نہ کر سکوں گا۔ مساوات۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت و اکرام والا وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر۔ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا معیار تقویٰ ہے۔ انسان سارے آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت اعلیٰ باقی رہیں گی۔ خود احتسابی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچے۔ اگر ایسا ہوا تو میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ عفو و درگزر۔ دیکھو، دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں تلے رون دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب کل عدم ہیں۔ پہلا انتقام جسے میں کل عدم قرار دیتا ہوں وہ میرے اپنے خاندان کا ہے، ربیعہ بن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو حزیل نے مار ڈالا تھا۔ اب میں اسے معاف کرتا ہوں۔ دور جاہلیت کا سود اب کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس بن عبد المطلب کا خاندان کا سود ہے، اب یہ ختم ہو گیا ہے۔ تحفظ جان و مال و آبرو۔ لوگوں، تمہاری جان و مال اور عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی ہیں۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہے جیسے تمہارے اس دن کی اور اس ماہ مبارک ذوالحج کی خاص طور پر اس شہر میں ہے۔ تم سب اللہ کے حضور پیش ہوگے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت باز پرس فرمائے گا۔ حقوق زوجین۔ دیکھو، عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اور اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ یقیناً تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کا کچھ حقوق ہے، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ تمہاری خیانت نہ کریں اور کھلی بے حیائی کا کام نہ کریں۔ اگر وہ ایسا کرے تو اللہ کی جانب سے اس کی اجازت ہے کہ تم ان کے بستر الگ کر دو اور انہیں معمولی جسمانی سزا دو۔ اگر وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ۔ عورتوں کے حقوق۔ عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری مددگار ہیں اور خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا۔ وراثت۔ لوگوں، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دیا ہے، اب کوئی کسی وراثت کے لیے وصیت نہ کرے۔
نسب، بچہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر پیدا ہوگا، جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا یقیناً پتھر ہے، حساب و کتاب اللہ کے ہاں ہوگا۔ نسب سے وفاداری، جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت۔ احسان و دیانت داری، قرض واجب الادا ہے اور آیتاً لی ہوئی چیز واپس کی جائے، تحفے کے بدلے تحفہ دیا جائے، اور جو شخص کسی کا ضامن ہے وہ تاوان ادا کرے۔ باہمی حقوق، خبردار اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا، نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ ہی بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور اس کو خوشی خوشی دے دے، لہٰذا اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ اخوت اسلامی، لوگوں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ غلاموں کے حقوق، اپنے غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ ادائیگی امانت، دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ہی کشت و خون کرنے لگو۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ اعتدال و میانہ روی، لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی، میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ تم اس پر قائم رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ ہے اللہ کی کتاب، میری سنت۔ ہاں دیکھو دینی معاملات میں غلو سے بچنا کہ تم سے پہلے لوگ انہیں باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ شیطان کو اس بات کا کوئی توقع نہیں رہی کہ شہر میں اب اس کی عبادت کی جائے، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے، اسی پر راضی رہیں۔ اس لیے تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا۔ ارکان اسلام، دیکھو اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی زکوٰۃ کو خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو، اپنے اللہ کے گھر کا حج کرو اور اپنے احکام کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حدود اللہ کا احترام، لوگوں محترم مہینوں کی ترتیب میں تغیر کرنا عہد جاہلیت کا اضافہ ہے جس کی بنیاد پر کفار گمراہ ہوتے ہیں۔ تو ایک سال تو اس ماہ میں جنگ جائز ہو جاتی ہیں اور دوسرے سال میں وہی ماہ محترم مانا جاتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ کے قائم کردہ مہینوں کے عدد کو پورا کرتے ہیں۔ اور دیکھو زمانہ اسی صورت پر لوٹ آیا جس روز اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ اور مہینوں کی تعداد سے متعلق جان لو، ان میں 4 مہینے محترم ہیں جن میں سے 3 تو مسلسل آتے ہیں، ذی-القعدہ، ذوالحج اور محرم۔ رجب کا مہینہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ فریضہ تبلیغ، جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ کبھی سننے والا پہچاننے والے سے زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے۔ شہادت حق، تم سے میرے بارے میں اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت دین پہنچا دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق رسالت ادا فرمایا اور ہماری خیر خواہی فرمائی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی جانب اٹھائی اور پھر لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔
Subscribe to our channel for more videos like this. Hit the subscribe button and remember to click on the notification bell. Also, be sure to check out our other videos as well. Thanks for watching.